اماراتی صدر نے پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کا وعدہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ دونوں ملکوں میں مختلف شعبوں بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر گفتگو۔ وزیر اعظم کی ابوظہبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل سے بھی ملاقات۔ پاکستان میں معاشی اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ آئی ٹی کمپنیوں سے شراکت داری سیشن میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، کشکول توڑ دیا، اس کشکول سے ہم کہیں کے نہیں رہے۔ شہباز شریف یو اے ای سے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم 4 سے 7 جون تک چین کا دورہ کریں گے۔ چینی کی قیمت میں اضافہ قبول نہیں، شوگر ملیں پورا سال $140 فیکٹری قیمت پر فراہمی کی یقین دہانی کرائیں۔ چینی کی برآمد سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ چینی برآمد کی اجازت نہ دی گئی تو آئندہ سیزن میں شوگر ملز دیوالیہ ہو جائیں گی۔ شوگر ملز نے رواں سیزن گنے کے کاشتکاروں کو $800 ارب میں سے $760 ارب ادا کیے، مزید $40 ارب ادا کرنے ہیں۔ چینی برآمد نہ ہوئی تو ملیں نومبر میں کرشنگ نہیں کر سکیں گی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بشام دہشت گرد حملے میں ہلاک چینی انجینئرز کے لواحقین کے لیے $25,80,000 معاوضے کی منظوری۔ نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل کے مالی مسائل حل کرنے کے لیے $80 لاکھ فنڈز منظور۔ عراق کے لیے $1 ارب 2 کروڑ اور سٹیل ملز کے ذمے سوئی سدرن کے بلوں کی ادائیگی کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں گے۔ متعدی امراض سے بچاؤ کے وفاقی پروگرام کے لیے $12 ارب سے زائد کی منظوری۔ IMF کی ایک اور شرط، نئے قرض پروگرام کی پارلیمنٹ سے منظوری مانگ لی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے بیل آؤٹ پیکج کے اہداف اور شرائط پر پارلیمنٹ کو اعتماد پہ لینے کی تجویز دی۔ کہا، ٹیکس، توانائی اصلاحات اور حکومتی کمپنیوں کی نجکاری کے لیے سیاسی حمایت ضروری۔ مراعات یافتہ طبقے اور زراعت کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ٹیکس اتھارٹی کا مطالبہ۔ صوبائی حکومتوں کے اخراجات اور عملے میں بڑی کمی کرنے کی مانگ۔ حکومت پروگرام کے اہداف اور شرائط کی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں منظوری لے گی۔ نان فائلرز کے خلاف ایکشن، ایف پی آر کی ہدایت پر 22 مئی تک 20,000 موبائل فون سمز بند ہو چکی۔ ترجمان ایف پی آر کے مطابق ٹیلی کام کمپنیوں کو اب تک 30,000 سمز بلاک کرنے کے لیے لسٹ بھجوائی جا چکی۔ نان فائلر سم بلاک ہونے پر نئی سم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ایف پی آر نے بینکوں سے ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والے افراد کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا۔ ذرائع کے مطابق نان فائلرز کے اے ٹی ایمز منجمد کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ ملک اور قوم کی خاطر سیز فائر ہونا چاہیے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پیشکش۔ کہا، کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے، ہماری طرف سے سب کے لیے عام معافی ہے، معیشت، آئین اور قانون کی بالادستی کی خاطر بات کرنا چاہتے ہیں۔ نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ محفوظ، 29 مئی کو سنایا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں کیس کی سماعت ہوئی۔ بشرا بی بی کے وکیل نے کہا، رضوان عباسی صاحب نے ابھی تک اپنے دلائل نہیں دیے۔ جج شاہرخ ارجمند بولے، آپ نے بھی تو دلائل دینے ہیں، آپ حتمی دلائل دے دیں۔ عدالت نے رضوان عباسی کو ہر حال میں ویڈیو لنک پر دلائل دینے کی ہدایت کی۔ فریقین کے دلائل کو سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کے چہرے پر آہنی مکے سے زخم آیا۔ حملے میں استعمال ہونے والا بلیڈ اور فنگر پرنٹ فورینسک کے لیے لیب بھجوا دیے گئے۔ اسلام آباد پولیس کو رؤف حسن پر حملے کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ موصول ہو گئی۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی لیب بھجوا دی گئی۔ حملہ کرنے والوں کی شناخت کے لیے نادرا سے بھی مدد دی جائے گی۔ پولیس کے خواجہ سراؤں سے رابطے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے، کسی کو غائب کرنے کی کوشش کی گئی تو شدید مزاحمت کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، حماد حسن، میاں اسلم اقبال قانونی کارروائی کے بعد پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ دونوں رہنماؤں سے کوئی بیان دلوایا گیا تو ہم نہیں مانیں گے۔ ملکی معیشت کی کشتی ڈوب رہی ہے، قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔
پی ٹی آئی نے پرویز الہی کی قربانیوں کا صلہ حماد اظہر کی لانچنگ سے دینے کی کوشش کی. سینیٹر فیصل وابڈا کا ٹویٹ, کہا یہ سارا ڈرامہ دراصل پنجاب میں پارٹی پر قبضے کے خوف سے ہو رہا ہے. مراد سعید جلد منظر عام پر نہیں آئیں گے. پیمرا نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر. پیمرا وفاقی حکومت اور سیکریٹری انفارمیشن کو فریق بنایا گیا. حتیٰ عزت بل کو جماعت اسلامی نے بھی مسترد کر دیا. صحافیوں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی امیر جماعت اسلامی سے ملاقات. حافظ نعیم الرحمان کی بل کو آزادی اظہار پر حملہ قرار دیتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی. حتیٰ کہ عزت قانون کو ابھی تک پڑھا نہیں, پڑھنے کے بعد قانونی ٹیم سے رائے لوں گا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی گفتگو. کہا اس بل پر طاقتور حلقے, صحافتی تنظیمیں اور سٹیک ہولڈرز دوبارہ بات کریں. بل مشاورت سے لایا جاتا تو اچھا ہوتا, جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی. پنجاب حکومت سے قانون پر نظر ثانی کے لیے کہوں گا. خیبر پختونخوا کا بجٹ تیار, آج اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. آئندہ سال کا مالی میزانیہ ممکنہ طور پر 1700 ارب روپے سے زائد ہوگا. ای ڈی پی کے لیے 200 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. بعض سیکٹرز پر ٹیکس میں کمی کا فیصلہ, کچھ نئے سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا جائے گا. تمباکو اور دیگر شعبوں پر پی ای ڈیوٹی لگانے کی تجویز. مالاکنڈ ڈویژن سمیت ضم اضلاع میں ٹیکس نفاذ پر وفاق کو مشاورت کی پیشکش کی جائے گی. بجٹ تجاویز وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جرمنی کا سرکاری دورہ. وزارت دفاع میں چیف آف ڈیفنس جنرل کارسٹن بروور نے استقبال کیا. جرمن مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی جرمن فوج کے سربراہ جنرل الفونس ماس, وزیر مملکت امور خارجہ, سیکرٹری دفاع سے ملاقات. جرمن عسکری قیادت کا دہشت گردی کے خلاف اور خطے میں امن کے لیے پاک فوج کے کردار کا اعتراف. جنرل عاصم منیر نے کامبیٹ ٹریننگ سینٹر گارڈ لیگن کا دورہ بھی کیا. بشکیک میں پھنسے سندھ کے طلباء کو لے کر پہلی پرواز کی کراچی آمد. بچوں کو صحیح سلامت پا کر والدین جذبات پر قابو نہ رکھ سکے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایئرپورٹ پر خود طلباء کا استقبال کیا. واپس آنے والوں میں 55 لڑکیاں اور 150 لڑکے شامل. تعلق کراچی, حیدرآباد, نواب شاہ اور دیگر علاقوں سے. خیبر پختونخوا کا دوسرا خصوصی طیارہ بشکیک سے 300 کے قریب طلباء کو لے کر پشاور پہنچ گیا. والدین, ڈی جی, پی ڈی ایم اے اور دیگر حکام نے استقبال کیا. پنجاب اور سندھ کے بیشتر علاقے جھلسا دینے والی گرمی کی لپیٹ میں. دادو, جیکب آباد اور موئن میں پارہ 50 ڈگری کو چھو گیا. لاہور میں 40 ڈگری کی گرمی 45, پشاور میں 37 ڈگری کی گرمی 41 اور کراچی میں 38 ڈگری کی گرمی 42 کی محسوس کی گئی. چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق جون کے پہلے ہفتے تک گرمی کی شدت برقرار رہ سکتی ہے. شدید گرمی میں طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا اٹھے. کراچی کے مختلف علاقوں میں 8 سے 16 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی. کوئٹہ میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. بلوچستان کے دیہی علاقوں میں 14 سے 16 گھنٹے بجلی بندش. پشاور میں 8 سے 15 اور دیہات میں 18 گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی. ملتان میں 5 اور دیہاتوں میں 8 گھنٹے بجلی کی بندش معمول بن گئی. بجلی نہ آنے سے پانی کی قلت, شہریوں کو مشکلات کا سامنا. صارفین کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری. نیپٹا میں بجلی کے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی درخواست پر سماعت مکمل. فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا. سی پی پی اے نے نئے مالی سال کے لیے پاور پرچیز پرائز کے تعین کی درخواست کر رکھی ہے. آئندہ مالی سال سے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 5 سے 7 روپے فی یونٹ اضافے کا امکان. منظوری کی صورت میں صارفین پر 310 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. راولپنڈی اور پشاور میں روٹی کے بعد ڈبل روٹی بھی سستی. بریڈ کی قیمت میں 20 روپے کمی. پشاور میں بسکٹ فی کلو 100 روپے سستے.
30 रुपए वाला समोसा 20 रुपए का कर दिया गया। लाहौर में रोटी की कीमत 14 रुपए कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, पंजाब में रोटी की कीमत मजीद कम कर दी। वज़ीर आला पंजाब से एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में डेवलपमेंट और अवामी फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, आवाम की बेहतरी के लिए हर शोबा मेरी तरजीह है। हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम जारी। आवाम की खिदमत करके खुशी होती है, हर रोज खुशी से सरशार घर जाती हूँ। नवाज शरीफ IT सिटी को 10 साल के लिए टैक्स फ्री करने का ऐलान। टीबी के मरज की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत ने अमरीका के ताउन से प्रोग्राम का आगाज कर दिया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम ने वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो के साथ तपे दिक से निमटने के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। 5 साला प्रोग्राम के लिए $90 लाख फराहम किए गए। अमरीकी सफीर ने कहा, टीबी से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आज मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट की मुशावरत जारी। 15 खिलाड़ियों के अलावा 3 रिजर्व खिलाड़ियों को भी शामिल किए जाने का इम्कान। ICC को फाइनल स्क्वाड के नाम भेजने की आखिरी तारीख 25 मई है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 के लिए कौमी टीम बर्मिंघम पहुंच गई। दूसरा T20 टाकरा हफ्ते को होगा। कौमी हॉकी टीम को नीदरलैंड्स के वीजे जारी। सदर PHF तारिक बुक्टी और सेक्रेटरी राना मुजाहिद भी टीम के साथ जाएंगे। खिलाड़ी आज इस्लामाबाद से एम्स्टरडैम रवाना होंगे। नीदरलैंड्स में मुख्तसर कैंप के बाद टीम 31 मई को नेशन कप में शिरकत के लिए पोलैंड रवाना होगी।